آج ہم بنا رہے ہیں رس ملائی، ٹھنڈی میٹھی خوشبودار بہترین گرمیوں کا تحفہ۔ رس ملائی بنا رہے ہیں گاڑھی گاڑھی خوشبودار، اور یہ ٹھنڈی کر کے کھائیں، بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اس میں آئس کریم کا ذائقہ ہوتا ہے، جیسے پستہ والی آئس کریم ہو۔ میں نے آج رس ملائی بنائی ہے پستہ فلیور کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں بنا رہی ہوں رس ملائی، جس کے لیے میں نے کچھ چیزیں لے لی ہیں۔ پہلے ایک پین لیں گے، اس کو چولہے پہ رکھ کے چولہان کر دیں گے۔ 1 لیٹر دودھ ہے، تو اس پین میں ڈال دیں گے 1 لیٹر دودھ۔ اس میں پستہ اور بادام ڈال دیں گے، اور میں نے 3-4 عدد الائچی ڈالی ہے، چھوٹی الائچی، اور تقریباً 1 چائے کا کپ چینی ڈالی ہے اس کو میٹھا کرنے کے لیے۔ چینی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ یہ دودھ گاڑھا کرنا ہے ہم نے مزید، تو یہ مزید زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ آپ اس میں چینی کم استعمال کیجیے گا، تو یہ زیادہ ذائقے دار بنتی ہے۔ میں نے ایک یہ پستہ فلیور کا رس ملائی، لذیذہ رس ملائی کا ایک پیکٹ لے لیا ہے، تو اس کو آپ گوندھ لیں گے اس پاؤڈر کو۔ اس میں 3 یا 4 چمچ کافی ہیں، 4 چمچ آئل ڈالیں گے اس میں۔ یہ جو کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں آئل، یہی آئل ڈالیں گے، اور 4 چمچ ہی ہم اس میں انڈے کے ڈالیں گے، اور اس کو بہترین ڈو کی طرح گوندھ لیں گے۔ اس کو گوندھنے کے بعد اس کو 10 منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دینا ہے، تاکہ یہ اچھی طرح ڈو سیٹ ہو جائے۔ پھر ہم نے اس کی پیڑیاں بنانی ہیں چھوٹی چھوٹی، جو ابلتے ہوئے دودھ میں ڈالنی ہے ہم نے۔ تو اس کو اچھی طرح گوندھ لیں گے۔ اس کو فریزر میں لازمی رکھنا ہے، اس سے اس کی جو ڈو ہے وہ زیادہ اچھی پرفیکٹ ہو کر بنتی ہے۔ دودھ ابل رہا ہے اور کافی گاڑھا بھی ہو رہا ہے، ابال آ چکا ہے دودھ میں، اور بہترین ملائی آ چکی ہے دودھ کے اوپر۔ یہ دودھ پہلے بھی ابلا ہوا تھا، کچا نہیں تھا۔ پھر ابال دیتے رہیں گے اس کو، تاکہ یہ گاڑھا ہوتا رہے۔ اب ڈو میں نے فریزر سے نکال لی ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کر دودھ میں ڈالتے رہیں گے۔ یہ پستہ فلیور ہے، اس لیے اس کا رنگ گرین ہے ڈو کا۔ اس میں ہم نے کوئی کلر نہیں ڈالا، یہ پہلے سے ہی ایسے ہے۔ یہ تمام میں نے اس میں پیڑیاں بنا کے ڈال دی ہیں ابلتے ہوئے دودھ میں، اور رس ملائی کی پیڑیاں ڈبل سائز میں آ گئی ہیں، اور اندر تک بہترین پک کے تیار ہو گئی ہیں۔ یہ گاڑھی ہو چکی ہیں، تمام دودھ گاڑھا ہو چکا ہے۔ اس کو مزید 2-3 منٹ تک پکائیں گے، پھر اس کی فلیم آف کر کے اس کو ڈش آؤٹ کریں گے۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ شیئر کرتی ہوں۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں، فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو کعبہ کے صحن میں اپنی سواری سے اترے۔ آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلوایا، وہ خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی لے کر آئے اور وہ دروازہ کھول دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت عثمان بن طلحہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا۔ اب کچھ دیر اس میں ٹھہرے رہے، پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو حضرت بلال آپ کے پیچھے تھے، تو میں لپک کر آگے بڑھا اور حضرت بلال سے پوچھا، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز ادا کی؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے دریافت کیا، کہاں؟ انہوں نے جواب دیا، 2 ستون آپ کے سامنے تھے۔ ان دنوں کعبہ کے اندر 4 ستون تھے اور 2 ستون آپ کے پیچھے۔
حضرت ابن عمر فرماتے ہیں اس وقت مجھے یہ پوچھنے کا خیال نہیں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت کعبہ کے اندر ادا کی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس میں راوی جو ہیں حضرت ابن عمر ہیں۔ امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، اس حدیث مبارکہ کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا۔ رس ملائی بن کے تیار ہو چکی ہے، اب اس کی گارنش کریں گے اور اس کو ٹھنڈا کر کے سرو کریں۔ یہ بہت خوشبودار بن کے تیار ہوئی ہے اور گاڑھی بن کے تیار ہوئی ہے۔ ਬਿਰਾਤਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਹੋਣਨ, ਬਿਰਾਤਾ ਖਿਲਦੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣਨ, ਬਿਰਾਤਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਨ, ਬਿਰਾਤਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ہوਣن، یہ روح دے سنگتی ذرا نہ نکھڑن، انشاءاللہ کہیں دے برا نہ نکھڑن۔ یہ اسرائیل کی نظم مجھے بہت اچھی لگی، اس لیے آپ کو سنا دی۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ریسپی میں۔ اگر ویڈیوز تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو یہ رس ملائی کی ریسپی کیسی لگی۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔